الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، سورہ مبارکہ نساء کی سایہ مجیدہ کے ذیل میں جو گفتگو گزشتہ 4 دنوں سے جاری ہے، اس میں پیش نظر آیت کا صرف ابتدائی کلمہ ام یحسدون، یہ جو حسد کرتے ہیں، صرف یہی جز زیر بحث رہا، اور یہی انشاءاللہ تعالی اس پورے سلسلہ کلام کا بنیادی موضوع ہے. ورنہ اس آیت میں یوں تو فضائل کا ایک بحر بے کرراں ہے، خاص طور پر یہ کہنے کے بعد کہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ کا فضل نازل ہوا ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، تو اس فضل سے حسد کرتے ہیں یہ لوگ. تو اچھا ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ ہم نے پہلے دیا تھا، جس پہ تم چڑھ رہے تھے، تمہیں حسد تھا، تم جل رہے تھے، تم سمجھتے ہو کہ وہی بہت تھا، تو لو پھر ہم ان کو اور بھی بہت کچھ دینے جا رہے ہیں، اور چنانچہ اب کتاب بھی ان کو دیں گے، حکمت بھی ان کو دیں گے، ملک عظیم بھی ان کو دیں گے. یہ گویا زیبا تو نہیں ہے لفظ، لیکن ایسا لگتا ہے جسے چڑھا رہا ہو اللہ حاسدوں کو، کہ تم سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے پہلے دیا ہے وہ تم چھین لو گے، لے لو گے، تو وہ تو تم کیا لے سکو گے، لو ہم تمہیں اور بھی بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہم دے رہے ہیں، اس کو اگر چھین سکو تو چھین کے دکھاؤ. اب گفتگو کے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد کہ جہاں تھوڑا سا تعارف ہو گیا کہ حسد کرنے والے کون ہیں، اور خصوصاً اس وضاحت کے بعد کہ آیہ مبارکہ نے بتایا کہ حاسدوں کو جو آل محمد سے حسد کرتے ہیں، ان حاسدوں کو اسلام کے آ جانے کے بعد تلاش نہ کرنا. یہ عرض کیا گیا کہ اسلام تو نام ہے کتاب کے نزول کا، اللہ کی طرف سے جب کتاب نازل ہوئی تبھی تو اسلام آیا نا. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں نزول کتاب سے پہلے. جب اللہ کا کچھ فضل نازل ہوا، کچھ مہربانیاں ایک خاص گروہ کے اوپر ہوئیں، تو اس پر کچھ لوگوں نے حسد کیا. نتیجتاً اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان فضل کی باتوں پر، ان کرم کی باتوں پر، ان نعمتوں پر حسد کر رہے تھے، تو لو اب ہم ان ہستیوں کو، آل محمد کو، ہم مزید کچھ اور نعمتیں دینے جا رہے ہیں. تو مزید نعمتوں میں اسلام شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حسد اسلام سے پہلے ہو رہا تھا.
اب اسلام بعد میں آیا، حاسد پہلے حسد کر رہے تھے ان سے، تو اس لیے ان حاسدوں کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ اسلام کے صفحات بعد میں دیکھیے گا، پہلے دیکھیے کہ اسلام سے پہلے آل محمد سے، محمد و آل محمد سے حسد کرنے والے کون تھے۔ تو اب آل محمد سے نہیں، اجداد محمد سے حسد ہو رہا ہوگا، سراغ تو پہلے سے ملے گا۔ تو جب پہلے سے سراغ ملے گا تو اب ہمیں دیکھنا ہے تاریخ میں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جو ان ہستیوں سے، کہ جن کو بعد میں کتاب عطا ہوئی، حکمت عطا ہوئی، ملک عظیم عطا ہوا، ان سے یہ حسد کرتے رہے۔ تو یوں تو سراغ مل گیا ان کا کہ جو حسد کرتے رہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اب ذرا نتیجہ خیز منزلوں تک پہنچنے کے لیے دو تین باتیں ہیں کہ جن کی وضاحت درکار ہے۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حسد آخر کس سے ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہیں جن پر ہمارا فضل ہوا، اس فضل سے حسد کیا گیا، اور اب ہم ان کا نام لیا آل ابراہیم۔ تو آل ابراہیم تو ایک بڑا وسیع سا لفظ ہے نا، اس میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اور آل محمد بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ حسد صرف آل محمد سے نہیں، خود پیغمبر کی ذات سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسد کس سے کیا جا رہا ہے، وہ شخصیت یا وہ ذات کون سی ہے جو حسد کا مرکز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ حاسد جب حسد کر رہا ہے تو حسد صرف ایک دل کی کیفیت تو نہیں ہے کہ اندر دل میں محسوس کر رہا ہے، کچھ تو کچھ اقدام بھی تو کرے گا نا۔ جن باتوں پہ حسد کر رہا ہے ان باتوں کو چھیننے کے لیے، یا جس ذات سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے کچھ اقدامات بھی ہوں گے، کوئی عمل بھی ہوگا۔ یہ چاہے گا کہ وہ صفات، وہ کمالات جو محسود ہستی میں پائے جاتے ہیں وہ چھین لیے جائیں، یہ اس کی کوشش ہوگی۔ اور چونکہ یہ سارا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، خود یہ کہہ دیا ہے کہ تم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، تمہارا حسد ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حاسدوں نے اپنے حسد کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کی ہوں گی، وہاں قدرت نے کچھ انتظام کیا ہوگا کہ ان کی یہ کوششیں ناکام ہو جائیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حسد کا بنیادی موضوع کون ہے، کس سے حسد کیا جا رہا ہے، پھر حاسد کس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے حسد کو کس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں، ان کو پورا موقع دیا گیا ہوگا۔ قدرت کا یہ کہنا کہ اچھا تم حسد کرتے ہو تو لو ہم یہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ قدرت باقاعدہ چیلنج کر رہی ہے کہ لو ہم تمہیں کوئی جو ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے لگا لو، جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، اور دیکھو کہ ہم تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب انجام کے طور پر اصل میں جس چیز کو ہمیں سمجھنا اور جاننا چاہیے وہ یہ نہیں کہ حاسدوں نے کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا حسد کے مظاہرے کیے، دیکھنا تو یہ ہے کہ اس حسد کے مظاہروں کو ناکام کیسے بنایا گیا، قدرت نے یہ اہتمام کیسے کیا کہ یہ ساری حرکتیں، یہ ساری چالیں جو اپنے آپ کو بڑا دانش مند سمجھ کے حاسد کرتا رہا ہے، وہ ساری چالیں کیسے پلٹا دی ہیں قدرت نے۔ تو ہمیں ان سب کا جائزہ لینا ہے، اور اب بات کی گفتگو جتنے 3-4 دن کی اور خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو ہمیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ آج پہلے یہ دیکھیے کہ اصل میں حسد ہے کس سے۔ قرآن مجید نے تو لفظ استعمال کیا آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں ہم عام طور پر مشاہدہ بھی یہی ہے کہ آل محمد سب سے زیادہ مصائب کا سامنا کرتے رہے، مستقل زمانے کی طرف سے جتنے ظلم و ستم ہوئے وہ آل محمد کے خلاف ہوئے۔ تو تصور یہی ہوتا ہے کہ اصل میں حسد کا موضوع، حسد کا نشانہ، حسد کا ہدف اگر کوئی ہے تو وہ آل محمد ہے، لیکن آل ابراہیم کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس میں جہاں آل محمد شامل ہیں وہاں خود پیغمبر اسلام بھی شامل ہیں۔
ظاہر ہے آل ابراہیم کا لفظ ہی استعمال کرنے سے مراد یہی نظر آتی ہے کہ یہاں صرف کوئی وہ نسل جو حضور سے آگے چلی، وہ جو آل محمد کہلاتے ہیں، صرف وہ موضوع بحث نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر کی ذات بھی اس گروہ میں شامل ہے۔ تبھی تو آل ابراہیم کہا جا رہا ہے تاکہ سب شامل ہو جائیں۔ لیکن ہمیں ذرا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ یہاں آل محمد میں صرف آل ابراہیم سے در حقیقت کون مراد ہے، کس سے حسد کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے پہلی بات تو خود قرآن مجید کا ایک ارشاد موجود ہے، اور وہ ارشاد یہی آیت کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ان سے حسد کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تم تو حسد کرتے رہو گے، ہم اس ذات کو جس سے حسد کیا جائے گا اسے کتاب عطا کریں گے، حکمت عطا کریں گے اور ملک عظیم عطا کریں گے۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان دی جانے والی چیزوں میں حکمت کے معنی کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے، ملک عظیم کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب تو وہ عطیہ پروردگار ہے کہ جو صرف رسول کی ذات گرامی کو ہوا۔ کتاب تو اللہ کے رسول کو عطا ہوئی نا، تو اس کا مطلب یہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ حسد کا اصل موضوع رسول کی ذات ہے۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ آل محمد سے زمانہ حسد کا مظاہرہ کرتا رہا، عداوت جتنی ہے وہ آل محمد سے ہے نا۔ حضور کی ذات سے کفار کو عداوت تھی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد اب تو کفار نہیں رہے نا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں جتنے بھی مراحل تھے، جہاں جہاں کفار عداوت کر سکتے تھے انہوں نے عداوت کی۔ فتح مکہ کے بعد اب کفار موجود نہیں ہیں کہ وہ عداوت کا مظاہرہ کریں، اور اگر دنیا کے کسی گوشے میں آج بھی خیر کفر تو آج بھی موجود ہے نا، تو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ عداوت برتی جا رہی ہے، لیکن اس عداوت کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ذات سے وابستہ ہو، یعنی جو اس بات پر عداوت نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتاب کیوں نازل ہوئی، انہیں اللہ نے عقل و دانش حکمت کیوں عطا کی، انہیں اللہ نے ملک عظیم کیوں دیا، یہ تو عداوت کی بنیاد نہیں ہے نا۔ آج اگر کافر عداوت کرتا ہے تو ان وجوہات کی بنا پر نہیں، ان باتوں پر عداوت تھی تو حیات رسالت میں تھی، اور جب کفار کو شکست فاش ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد کفار کبھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن مجید نے بھی اعلان کر دیا سورہ مائدہ کے اندر کہ دیکھو اب کفار جو ہیں وہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن سے وہ کافر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں۔ تو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اب رسول کی ذات سے حسد کا سلسلہ کم از کم کافروں کی طرف سے تو ختم ہو گیا، کافروں کی عداوت تو ختم ہو گئی۔ اگر عداوت کریں گے بھی تو اللہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مایوس ہو چکے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ان کے بازوؤں میں دم نہیں رہا کہ یہ رسول تمہارا کچھ بگاڑ سکے یا تمہارے اسلام کا کچھ بگاڑ سکیں۔ تو اس اعتبار سے کم از کم کفار کا جو ان کی عداوت تھی وہ تو اب زیر بحث نہیں رہی۔ اب رسول سے اب تو مسلمان رہ گئے رسول کے سامنے، تو مسلمان تھوڑی عداوت کریں گے۔ ماشاءاللہ سب کے سب جان چھڑکنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، وہ رسول سے کیوں عداوت کریں گے؟ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ تو یہ حسد کرتے ہیں تو اب کافر تو میدان سے ہٹ چکے ہیں، صرف مسلمان سامنے ہیں، یہ حسد کرنے والے مسلمانوں میں ہوں گے نا۔ اب مسلمان تو عشق رسالت سے سرشار ہے ماشاءاللہ سے، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، کہ یہ مسلمان ہر دم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے رسول کا، ان کا نام لیتے ہیں تو عقیدت سے درود پڑھتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو بوسہ خود نہیں دے سکتے تو باقاعدہ انگوٹھا لگا کر اور آنکھوں سے مس کرتے ہیں تاکہ یعنی اس کا اظہار ہو کہ کتنا پاک نام ہماری زبان پہ آ گیا۔ تو آج ماشاءاللہ سے محبت کے نشے میں سرشار ہے، عشق رسول کے میں سرشار ہے پوری ملت اسلامیہ۔ تو ان میں کون ہے جو حسد کرتا ہے؟
ان میں کون حسد کرتا ہے؟ اور اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تاریخ میں تو رسول تو دنیا سے چلے گئے تھے، جو کچھ کیا گیا علی کے خلاف کیا گیا، علی کی اولاد کے خلاف کیا گیا، رسول کے ساتھ تو کسی نے کوئی عداوت نہیں کی، رسول کے خلاف تو کسی نے عداوت نہیں کی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم سے یہ جن لوگوں سے حسد کیا جا رہا ہے ان کو ہم کتاب عطا کریں گے، حکمت عطا کریں گے، ملک عظیم عطا کریں گے۔ تو اب جن کو کتاب عطا کی گئی حسد ان سے ہو رہا ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ رسول سے حسد نہیں ہو رہا، ان سے عداوت نہیں ہو رہی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اصل حسد کا مرکز جو ہے وہ ذات رسالت ہے۔ قرآن تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو حسد کرنے والے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اگر علی سے کوئی دشمنی کر رہا ہے تو قرآن کے کہنے کے مطابق یہ علی سے دشمنی نہیں ہے، یہ رسول سے دشمنی ہے۔ اگر کربلا میں حسین کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ حسین کے گردن پہ خنجر نہیں چل رہا ہے، یہ رسول کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے۔ قرآن کے ارشاد کا تو یہی مطلب ہے۔ اور پھر ارشاد قرآنی کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھیے کہ یہ جو زمانے میں علی ابن ابی طالب سے اتنی دشمنی برتی، کون سا ایسا طریقہ تھا دشمنی کا جو اختیار نہیں کیا گیا؟ علی کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا، علی کا نام لینا جرم قرار پایا، علی کے محبوں کو قتل کیا جاتا رہا، علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کو مستقل کبھی تلواروں کا اور کبھی زہر کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک دو نسل کی بات نہیں ہے، صرف ائمہ کے نسل کی بات نہیں ہے، یعنی امامت کی پوری نسل وہ تو مصائب کا سامنا کرتی رہی، اور بھی اولاد علی جس کو نسبت ہو گئی اس گھرانے سے، اس کے لیے دنیا میں سوائے مصیبت کے اور کچھ نہ رہا۔ علی کا ماننا بھی مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، علی کی اولاد ہونا بھی مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، یعنی سارا زمانہ مصائب توڑنا شروع کر دیتا تھا ان لوگوں پر۔ یہ ساری مصیبتیں علی کی ذات پر جو ہوتی رہیں اور علی سے تعلق رکھنے والوں پہ ہوتی رہیں، تو سوال یہ ہے کہ آخر علی سے دنیا کو دشمنی کیا تھی؟ علی سے دنیا کو کیا مخالفت تھی، کیا عناد تھا، کیا عداوت تھی جو سارا ظلم و ستم اسی گھرانے کے اوپر توڑا جاتا رہا، ساری مخالفت علی کی ہوتی رہی؟ تو اس کا ایک جواب بہت پرانے زمانے سے آج تک مسلسل دیا جاتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب چونکہ بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، ہر میدان جہاد میں آپ نے تلوار چلائی، اور اس تلوار کے زد میں چونکہ کفار عرب کے بڑے بڑے نامور لوگ اس تلوار سے مارے جاتے رہے، وہ نامور لوگ جو کسی نہ کسی گھرانے کے بزرگ تھے، تو جب علی نے تمام کفار کے بزرگوں کو مارا تو اب ان کی اولاد، اسلام تو وہی لوگ لائے تھے نا، وہی عرب والے جن کے بزرگوں کو علی نے مارا تھا، تو اب اولاد اپنے دل سے وہ انتقام کے جذبے کو مٹا نہ سکی کہ ہمارے باپ کو مارا تھا، ہمارے دادا کو مارا تھا، ہمارے نانا ماموں چچا کو مارا تھا علی نے۔ اس کا نتیجہ رہا کہ علی سے سارے عرب نے دشمنی کی۔ دشمنی کرنے والے قریش مکہ ہیں، یہ سب قریش ہے نا، بنو امیہ ہو یا وہ تمام لوگ کہ جو مسند اقتدار پہ آتے رہے، سب کے سب قریش ہیں۔ یہ قریش تمام کے تمام علی ابن ابی طالب سے وہ رویہ اختیار کرتے رہے، ان سے اور ان کی اولاد سے، کہ جو خالصتاً عداوت کا رویہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو چونکہ علی نے مارا تھا، اس لیے انتقاماً یہ لوگ علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں، یہ کہا گیا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے تو ہم بھی یہ سمجھ کر کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا اعتراف ہے، دوسرے لفظوں میں علی ابن ابی طالب کے میدان جنگ میں ایک جنگ آزما ہونے کو تسلیم کرنے کے برابر ہے، اس لیے ہم بھی خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہی وجہ رہی ہوگی اس مخالفت کی، اس دشمنی کی، کہ علی نے کفار کے بڑوں کو مارا تھا، اس کا رد عمل یہ نظر آیا۔ لیکن سامعین محترم، ذرا سے ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں اور اس بات پہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے چونکہ کفار کے بڑوں کو مارا تھا اس لیے کفار کی دشمنی کا نشانہ، کفار کی عداوت کا نشانہ علی کی ذات بنی، اگر یہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اسلام میں
جتنے بھی کافر مارے گئے ایک مارنے والا فقط علی کی ذات تھی؟ یعنی اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بس علی کی تلوار چلی ہے اور کسی کی تلوار نہیں چلی. تو اب کم از کم وہ جو تم بہت سے بہادروں کی فہرست گناتے رہتے ہو، فلاں جگہ فلاں بہادر تھا اور فلاں بہادر تھا، اب یہ تسلیم کر لو کہ علی کے علاوہ اور کوئی تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں. مجھے تاریخ میں ایک نام بتا دیجئے، کوئی ایک نام بتا دیجئے کہ جس سے لوگوں نے اس طرح کا بدلہ لیا ہو یا اس طرح کا کبھی جذبات کا اظہار کیا ہو کہ اس نے ہمارے باپ کو مارا تھا، ہمارے دادا کو مارا تھا. جتنی دشمنی ہے صرف علی کے لیے، جتنی عداوت قریش کی ہے وہ صرف اور صرف علی کے لیے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ علی کے علاوہ اور کسی کی تلوار کبھی نیام سے باہر نکلی ہی نہیں، ورنہ کسی کو تو شکایت ہوتی. کوئی اگر مارا نہیں گیا تھا تو کسی زخم کی شکایت کرتا کہ اس کی تلوار سے مجھے یہ خراش پڑ گئی تھی. کسی مسلمان نے خراش تک نہیں ڈالی، یا تو یہ مانو، لیکن یہ ماننے کے لیے بھی آپ آمادہ نہیں. آپ کے ہاں تو تاریخیں یہاں تک پہنچتی ہیں کہ کوششیں کرتی ہیں کہ علی نے اگر کسی کو مارا ہے تو اس کا بھی سیرا کسی اور کے سر بن جائے. جب کبھی علی کے ہاتھوں مارے جانے والوں کا تذکرہ ہو تو ایک نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے کہ مرحب و انتر کا قاتل تھا علی. تو مرحب کا نام سب سے پہلے آتا ہے. تاریخیں موجود ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے نہیں مارا تھا مرحب کو، بلکہ ایک انصاری نے جو اتفاق سے جنگ خیبر میں تھے ہی نہیں، ان انصاری نے علی کو مارا تھا، وہ مرحب کو مارا تھا. مرحب گر پڑا تھا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی اس انصاری نے، وہ تڑپ رہا تھا، اتنے میں علی وہاں سے گزرے، انہوں نے سر کاٹ لیا تھا. کوشش کی گئی کہ علی کی تلوار جہاں چلی ہے اس کا سیرا بھی کسی اور کے سر بن جائے. تو ایک طرف تو آپ علی کو ہر جہاد کے کارنامے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ علی سے جتنی دشمنی تھی وہ اس لیے تھی کہ علی نے ان کے بزرگوں کو مارا تھا. اب دونوں میں سے کس بات کو تسلیم کریں؟ اگر پہلی بات کو مانتے ہیں تو پھر علی سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں سے اور بھی کسی سے دشمنی ہوتی کہ جس نے میدان میں جرأت کی تھی. وہ دشمنی تو ہمیں ملتی نہیں، دشمنی ملتی ہے تو فقط علی کے خلاف ملتی ہے. اس لیے پھر دوسری بات مانو کہ علی کے علاوہ کسی اور کی تلوار کبھی چلی ہی نہیں. اچھا جناب، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا کہ علی نے مارا تھا اس لیے علی سے دشمنی ہو گئی، لیکن علی نے مارا تھا تو کیوں مارا تھا؟ علی کا کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی زمین کا جھگڑا تھا، کوئی کسی موقع کے اوپر عزت بے عزتی کی کوئی بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے کوئی توہین کی تھی، اس کے نتیجے میں علی ابن ابی طالب انتقام لے رہے تھے. کیوں علی نے تلوار چلائی؟ کیوں مارا علی نے؟ سبب کیا ہے علی کے مارنے کا؟ تو اب جناب والا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ علی نے کبھی تلوار اپنی مرضی سے نکالی نہیں. رسول کہتے تھے جاؤ علی، لڑنے کے لیے جاؤ، علی جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ رسول کے حکم اور اجازت کے بغیر علی میدان میں گئے ہوں. رسول خود آواز دے رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس گستاخ کی زبان بند کرے. زبان رسالت نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے تھے جنگ خندق میں، جب ایک آ کے باہر للکار رہا تھا کہ مسلمانوں تم تو بڑی جنت جنت کی باتیں کرتے تھے، آؤ جسے جنت لینی ہے میدان میں. ارے بھائی مجھے مارو گے تب بھی جنت ملے گی، میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے تب بھی جنت ملے گی، تو جنت مل رہی ہے، آؤ لے لو. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سر جھکائے بیٹھے رہے، اس انداز سے بیٹھے رہے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سے حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے. اب علی کھڑے ہوئے، مولا میں چلا جاؤں؟ حکمہ نہیں، ابھی بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ پھر یہی بات صورتحال پیدا ہوئی، پھر علی کھڑے ہوئے، پھر کہا نہیں ابھی رک جاؤ. پھر تیسری مرتبہ رسول کہتے ہیں اچھا آؤ، میدان میں جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے تلوار باندھوں گا، اپنے ہاتھ سے سر کے اوپر خود رکھ کے امامہ باندھوں گا. ساری تیاریاں رسول کرا کے اب میدان میں بھیج رہے ہیں. اب اگر علی جا کے کسی کو ماریں گے تو کس نے مارا؟
بھائی اب اگر علی تلوار چلائیں گے تو یہ تلوار یقیناً علی کے ہاتھ میں ہے، لیکن کون ذمہ دار قرار پائے گا؟ ارے جب کبھی انسان تلوار چلاتا ہے تو مارا جانے والا تو تلوار سے مارا جاتا ہے، لیکن آپ تلوار کو مجرم ٹھہراتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اس تلوار نے اس کو مارا ہے، اس تلوار کو پھانسی پہ چڑھا دو، اس تلوار سے قصاص لے لو؟ تلوار کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ ہاتھ، اس عمل کا ذمہ دار وہ ہاتھ ہے جس میں تلوار تھی، اور یہ ہاتھ بھی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس شخصیت کو سزا دی جائے گی جس کا ہاتھ ہے۔ تو گویا جو تلوار چلواتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہاں تو علی گویا ایک ہاتھ کا کام کر رہے ہیں، اس ہاتھ کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ رسول جن کا ذہن کہہ رہا ہے کہ علی اس وقت تلوار چلاؤ۔ یعنی اس وقت فیصلے کی قوت ذہن علی فیصلہ نہیں کر رہا، علی کے شعور، علی کے ارادے کا دخل نہیں ہے اس فیصلے میں، یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ذات رسالت۔ تو ذات رسالت فیصلہ کر رہی ہے، علی اس فیصلے پر اس طرح عمل کر رہے ہیں جیسے ذہن کے فیصلے پر ہمارا ہاتھ عمل کرتا ہے۔ اور اب تلوار اگر کاٹتی ہے تو علی کو قصوروار نہیں، اس رسول کو قصوروار ٹھہرائے زمانہ۔ جناب والا علی ابن ابی طالب نے اسی جنگ میں دشمن کو ایک دفعہ گرا لیا، گرا کے سینے پہ بیٹھ گئے، چاہتے ہیں کہ گردن کاٹیں، کہ اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ جو گستاخی تھی، صریحاً علی ابن ابی طالب کو غصہ دلانے والی بات تھی۔ علی ابن ابی طالب سینے سے اتر گئے، پوچھا گیا یا علی تم کیوں نہیں قتل کر رہے؟ آخر میدان میں آئے اس لیے تھے کہ اس سے جنگ کرو اور اس سے لڑ کے اس کو زیر کرو، اس کا سر کاٹو، تو اب کیوں نہیں سر کاٹ رہے؟ تو علی نے کہا کہ پہلے سر کاٹتا تو وہ خدا اور رسول کے لیے سر کاٹتا، اب کاٹوں گا تو مجھے غصہ آ گیا ہے، کہیں اس غصے کے تحت یہ کاٹا ہوا میرا کاٹا ہوا نہ بن جائے۔ اس عمل نے بتا دیا کہ اب علی کے ہاتھ سے جو جہاں جب بھی مارا جائے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ علی نے اپنے لیے کیا ہے، یہ جب کیا ہے رسول کے لیے کیا ہے، جب کیا ہے خدا کے لیے کیا ہے۔ اور اگر زبان رسالت کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کی چلی ہوئی تلوار کے سلسلے میں اللہ کا یہ قول بھی ہم تک پہنچ جائے کہ آج کے دن علی نے جو یہ تلوار کی ایک ضرب لگائی ہے، یہ ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہے، تو گویا علی کے عمل کو اون کر رہا ہے پروردگار عالم، اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ علی تلوار چلائیں تو مدح وہاں سے ہوتی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہر اعتبار سے علی کی تلوار کی ایک ایک جنبش کی ذمہ داری اللہ اپنے سر رکھ رہا ہے یا رسول اسے اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تو اب اگر کسی کو اس تلوار کے چلائے جانے پر کوئی اعتراض ہے تو شکوہ کرے جا کے رسول سے یا خدا سے، علی سے کیا جھگڑا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں کے علم میں یقیناً بہت سے واقعات ہوں گے، میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ہمارے یہاں ایک تاریخی واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اس وجہ سے پھانسی دے دی گئی تھی، موت کی سزا دے دی گئی تھی کہ اس کے خلاف عدالت کے خیال کے مطابق یہ جرم ثابت ہوا تھا کہ اس نے ایک قتل کے لیے خیال ظاہر کیا تھا، اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ فلاں آدمی کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ اس کے کارندوں نے اس کے اس حکم کو جو اشارتاً حکم تھا اس حکم کو حقیقت سمجھا اور اس کے تحت جا کر وہ قتل کر دیا تھا۔ نتیجتاً ایسا اشارہ کرنے کے جرم میں اس شخصیت کو پھانسی ہو گئی تھی۔ تو اگر دنیا کے قانون کے مطابق مجرم وہ نہیں ہوتا کہ جس نے قتل کیا ہے، بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے قتل کروایا ہے، تو علی ابن ابی طالب نے تو بتا دیا کہ میں کبھی اپنے لیے کبھی میں نے تلوار کو حرکت نہیں دی، اور خدا اور رسول نے ہر لمحہ
علی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے کے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صرف علی کا کہنا نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا کے حکم سے رسول کے حکم سے کر رہا ہوں، بلکہ خدا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، باقاعدہ سند دے کر اس سند کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا کہ اس نے تو اپنا نفس راہ خدا میں فروخت کر دیا ہے، میں تو یہاں ہے ہی نہیں، یہ میں کا جذبہ اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جس نے اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیا ہے، اب اس کی ذات، اس کی انا، اس کی خودی، اس کی ایگو، اس کی میں، یہ تو وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو اب ایسی ذات کے لیے اس کا کوئی عمل ہو تو جاؤ خدا کو پکڑو، رسول کو پکڑو، لیکن رسول کے تو ہم عاشق ہیں، رسول کے ہم عاشق ہیں، ماشاءاللہ حضور کا اس میں مبارک آئے تو ہمارا احترام بیدار ہو جاتا ہے، اور علی سے ہماری دشمنی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ساری دشمنی کا مرکز ذات رسالت ہوتی، اور پھر عقلاً بھی دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے، یہ جو عداوت اور محبت ہے یہ دونوں چیزیں متعدی ہوتی ہیں، انفیکشس ہوتی ہیں۔ متعدی یعنی مطلب یہ کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی، جس سے محبت ہو فوراً محبت وہاں سے پھیلنا شروع کرتی ہے، اور اس کے قریب ترین جو دائرہ ہوتا ہے محبت کا، یہ محبت وہاں منتقل ہو جاتی ہے، پھر اس سے اور آگے بڑھتی ہے، جو اس سے بھی آگے کا دائرہ ہو وہ بھی محبوبے کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ذات سے محبت ہے تو وہ الف سے محبت ہوئی، اب جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے پہلے تو ان سے محبت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ارے یہ ہمارے روز کا مشاہدہ ہے بھائی، یہ ایک بچہ آ گیا، آپ نے بڑے اہتمام سے اٹھایا، اس کی گود میں لے کے پیار کیا، لوگوں نے کہا اور بھی تو بچے آ گئے تھے گزرتے رہتے ہیں ان سے آپ کی دلچسپی نہیں، کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے۔ محبت دوست سے تھی لیکن فوراً چونکہ معلوم ہے یہ دوست کا پیارا ہے تو اب آپ کا بھی پیارا ہو گیا۔ آپ کے نزدیک ہمسایہ مملکت میں مسقط میں ہمارے ایک مومن دوست ہیں، بڑے مجاہد قسم کے آدمی ہیں، وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کے اور وہاں پر کھڑا ہو کر اس نے واسطہ دینا شروع کیا، امام حسن کا، امام حسین کا، جناب امیر کا، جناب سیدہ کا، بآواز بلند، اور اس کے بعد دعا مانگنے لگا۔ تو وہاں پر ایک بڑے موحد توحید کے علمبردار ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، وہ عربی، وہ بھی عرب تھے اور یہ جو میرے دوست تھے یہ بھی عرب تھے، تو وہ عربی میں شکایت کرنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے جاہل ہیں، اب یہاں خدا کے گھر میں پہنچ کر، اور یہ حضور سے بھی ایک تو دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر دعا مانگ رہے ہیں تو اتنے بہت سے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے سیدھے براہ راست یہ کہیں کہ پروردگار کے سے یہ درخواست کر دیجئے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ رسول سے بات کرے زیادہ سے زیادہ، یہ بیچ میں حوالوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ صاحب ہمارے دوست بتانے لگے کہ اس کے گود میں ایک بچہ تھا، اس کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا وہیں مسجد نبوی میں، انہوں نے بات کو ادھر ادھر کر کے یہ پوچھا یہ بچہ ماشاءاللہ سے آپ کا صاحبزادہ ہے؟ کہ نہیں میرا پوتا ہے۔ اچھا پوتا ہے، بہت پیارا بچہ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب وہ شروع ہو گئے، ہاں ماشاءاللہ سے بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اب جب وہ باتیں کرنے لگے اور بڑے شوق سے اپنے پوتے کی خوبیاں گنانے لگے تو کہنے لگے کہ جناب دیکھیے میں نے ایک جملہ آپ کے پوتے کے متعلق کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ اس جملے نے آپ کے دریائے محبت کو کتنا جوش پیدا کیا، اور اب پوتا تو اچھا لگ ہی رہا تھا، میں نے جس نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اس کی تعریف میں وہ بھی آپ کو اچھا لگنے لگا۔ چلیں ہاں صاحب یہ تو بالکل فطری بات ہے نا کہ آپ میرے پوتے کی تعریف کریں گے تو مجھے تو آپ اچھے لگیں گے ہی۔ کہا جناب یہ جو صاحب ابھی آئے تھے نا اسی ترکیب پہ عمل کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں رسول کو خوش کرنا ہے تو جو رسول کے پیارے ہیں ان کو خوش کر لو۔
تو اب جناب والا یہ محبت جو ہے یہ بھی متعدی ہے اور عداوت بھی متعدی ہے. جس کسی سے یہ عداوت ہو اگر مرکزی ذات سے کسی ذات سے اس کو مرکز بنا لیجئے تو اب ہوگا یہ کہ جتنے اس کے قریبی ہیں یہ عداوت پھیل کے وہاں بھی چلی جائے گی، پھر ان کے جتنے قریبی ہیں ان سے بھی عداوت پھیل کے چلی جائے گی. اب صورتحال یہ ہو کہ رسول سے تو ہماری محبت ہے اور رسول سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ دنیا میں محبوب ترین فرد مردوں میں کون ہے تو علی کا نام لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، صحاح ستہ کی روایتیں ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ محبوب ترین فرد علی ابن ابی طالب، محبوب ترین خاتون علی کی زوجہ حضور کی صاحبزادی خاتون جنت ہیں، محبوب ترین بچے وہ حسنین ہیں جن کے لیے کبھی نمازوں کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو بطور سواری کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ان بچوں کا مقام ہے. تو محبوب ترین ہستیاں یہ ہیں تو اب اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ رسول پیارا تو پھر علی و سیدہ پیارے، اور علی و سیدہ پیارے تو پھر حسنین پیارے، یہی ہونا چاہیے تھا نا. اور اگر رسول سے دشمنی ہے تو ان سے بھی دشمنی ہو. لیکن یہ دنیا کا بالکل انوکھا منظر ہے کہ رسول پیارا ہے، آل رسول سے ناداوت ہے. یا تو یہ کہ یہ ثابت کیجئے کہ یہ رسول کو پیارے نہیں تھے، یہ کہیے کہ رسول کو پیارے نہیں تھے. عجیب بات ہے کہ رسول کے اقوال کو اگر کبھی اس کی تعدیل کرنی پڑے تو وہ بھی پیار سے تعریف کی جاتی ہے. غدیر میں حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب اس حدیث سے تو انکار ہو نہیں سکتا. 110 اصحاب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، 84 تابعین نے اس کو ہم تک منتقل کیا ہے. اس وقت سے لے کے 1400 سال گزرے ہیں، نہ معلوم کتنے مصنفین نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. حدیث سے تو انکار نہیں ہو سکتا. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مولا کے معنی جو ہے اس کے معنی تو دوست بھی ہوتے ہیں. تو در حقیقت بعض لوگ تھے جو علی ابن ابی طالب سے ناراض ہو گئے تھے تو حضور نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، جو علی سے بلا رکھتا ہے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے بلا رکھتا ہے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے. یعنی مولا کے معنی کو بدلنے کے لیے بھی آپ کو جو لفظ ملا وہ لفظ یہی بتا رہا ہے کہ علی محبوب رسول خدا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولا کے وہ معنی نہ لیے جائیں جو رسول نے ارشاد فرمائے ہیں یا جو حضور کا مراد ہے، تو آپ جو کوئی بھی مراد لے رہے ہیں وہ بھی یہ کہ یہ محبوب تھے، پسندیدہ تھے. یا اگر کسی اور موقع پر آپ نے اپنے نواسوں کے لیے اپنے سجدے کو طول دے دیا تو اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ در حقیقت بات یہ تھی کہ نواسے تھے تو نواسوں سے محبت بہت زیادہ تھی تو محبت کے تحت یہ بات کر دی. محبت یہ تقاضا بشری تھا کہ آپ نے، بلکہ اس کی روایت کو یہاں تک بڑھا دیا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا، خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے اس کے اندر جب دیکھا کہ حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، ابا کے دامن میں پاؤں الجھتا جا رہا ہے، ٹھوکر لگ رہی ہے، تو حضور نے خطبہ ترک کر دیا، نیچے اتر کے گئے، جا کے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور لیا کے ممبر پہ بیٹھ گئے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب فتنے کے معنی جب مفسرین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس آیت کا حوالہ دیا کہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اب اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ دیکھیے یہ تو حضور کی ایک طرح سے آزمائش تھی کہ بچوں کی محبت نے ان کو اپنا خطبہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. خطبہ چھوڑا تو اس لیے کہ محبت تھی. یہ اگر اس میں نواسوں کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، صرف اتنی سی بات تھی کہ نواسے تھے، یعنی چونکہ بیٹی کے بیٹے تھے اس لیے فطری محبت تھی تو رسول نے ان کی وجہ سے خطبہ چھوڑا. یہ کوئی ان بچوں کی فضیلت یا مقام نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے آگے یہ روایت میں یہ لفظ بڑھائے گئے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. تو یہ در حقیقت میرا ایک امتحان ہو رہا تھا. گویا اس وقت
اولاد میرے لیے امتحان بن گئی تھی کہ تم خطبہ دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. اور نعوذ باللہ اگر یہ امتحان تھا اور رسول نے خطبہ توڑ دیا تو اس کا مطلب ہے رسول امتحان میں ناکام ہو گئے. یعنی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ تصور تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ محبت تھی اس لیے ایسا کر دیا، ورنہ شرن درست نہیں تھا، رسول کو کرنا نہیں چاہیے تھا. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا، آزمائش میں ناکام ہو گیا، رسول ناکام ہو گیا، تو آپ کیا امتحان میں پاس ہوتے رہیں گے؟ اگر رسول اپنی اولاد کی آزمائش میں کامیاب نہ ہوا تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو ہم اولاد کے نام پر رشوت بھی لیتے رہیں، جو کچھ بھی دنیا میں دھوکہ دہی کرتے رہیں، جو کچھ ظلم زیادتی ہو سکے اولاد کے لیے کہ کچھ ان کے واسطے بنا جائیں، کچھ ان کے واسطے چھوڑ جائیں، اس چکر میں جو کچھ بھی کریں. اگر کبھی اللہ نے پوچھا یہ سب کیوں کیا، ہم کہتے تیرے رسول سے نہیں ہو سکا، تو ہم کیسے رک سکتے تھے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رسول نے اگر یہ آیت پڑھی ہے تو یقیناً پھر رسول کے لیے امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے. ارے ابراہیم سے بیٹے کا امتحان لیا جائے، اتنا سخت امتحان کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی ہے، اس امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو جائے اور فخر ابراہیم وہ امتحان میں ناکام ہو جائے، بچے کی محبت اسے امتحان میں ناکام کر دے. جناب والا یہاں غور کیجئے، رسول نے یقیناً امتحان دیا ہے، اولاد امتحان بن کے آئی ہے اور رسول اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اب ذرا غور کیجئے کہ کیا امتحان ہے اور کیا کامیابی ہے. رسول خطبہ دے رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. سامنے اللہ کی ایک حجت، اللہ کا ایک نمائندہ، رسول کا نواسا، اس کو ٹھوکر لگ رہی ہے. اب اگر وہ گر رہا ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں رسول کے سامنے. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ خطبے کو جاری رکھے یا جا کے نواسے کو سنبھالیں، تبلیغ دین کو جاری رکھے یا نواسے کو سنبھالیں. ہو سکتا ہے نماز جمعہ کا خطبہ رہا ہو، وہ خطبہ جس کو سننا لوگوں پہ واجب ہے. ہمیں یہ وضاحت تو نہیں ملتی کہ یہ خطبہ کیا تھا. ہو سکتا ہے نماز جمعہ کا خطبہ رہا ہو، تو نماز جمعہ کا خطبہ تھا تو اب سوال یہ کہ اس واجب کو چھوڑے یا حسین کو جا کے سہارا دیں، حسن حسین کو سہارا دیں. یہ سوال ہے. اب یہاں رسول کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح عمل کیا ہے. امتحان یہ ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، خطبے کی اہمیت زیادہ ہے، تبلیغ کی اہمیت زیادہ ہے. رسول آج انہیں بتا دو کہ یہ تمام فروعات ہیں، حسین اصول ہے. حسین تو اب یہاں پہ بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بتائیں کہ حسنین بہت پیارے تھے، پیارے کی وجہ سے پیارا سمجھتے ہوئے رسول نے اپنا خطبہ توڑ دیا. ہر جگہ اگر کہیں کسی حدیث یا آیت کے مفہوم کو تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں تو مرتبے کو کتنا ہی کم کریں، آخری مقام اس پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ رسول کو ان سے محبت تھی. تقاضۂ رسول کچھ ہو، ارشاد رسول کا مطلب کچھ ہو، لیکن اس مطلب کو نہیں لینا، ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کو ماننے کو. تو اب مطلب کی جگہ ہم کوئی غلط مطلب نسبت دینا چاہتے ہیں تو جو آخری نسبت آ کے رکتی ہے وہ یہ کہ ان سے محبت تھی. اگر علی کے لیے ولایت کی بات کی تو محبت تھی، اگر حسنین کے لیے سجدے کو طول دیا تو محبت تھی، کانے پہ بٹھا لیا تو محبت تھی. یہ سارا معاملہ محبت کا تھا. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ رسول سے جو قریب ترین حلقہ ہے
محبتوں کا وہ محبت جو علی آل محمد کا حلقہ ہے، وہ علی و فاطمہ و حسین کا حلقہ ہے. تو اب اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ اسے رسول سے محبت ہے تو پہلا فطری تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اس حلقے کے افراد سے محبت کرے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ رسول سے محبت ہے، علی کا نام لینا جرم ہے. رسول سے محبت ہے، علی اور اولاد علی کا قتل کرنا درست ہے. رسول سے محبت ہے، قاتلان اولاد علی سے آپ کی دوستیاں ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ ان سے آپ کا نفرت کا تعلق ہوتا، ان سے محبت کا تعلق ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت معاملہ کچھ اور ہے، ورنہ یہ خلاف فطرت بات نہ ہوتی. پوری دنیا کا نظام ایک طریقے سے چل رہا ہے اور مسلمانوں کی سوچ بالکل منفرد ہے، کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. جتنے قانون ہیں، ایک قانون کی بات نہیں ہے، جہاں دیکھیے وہاں عقل سربگریبہ رہتی ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے. رسول سے محبت ہے، اولاد رسول سے دشمنی ہے. رسول سے محبت ہے اور اس کے ساتھ جو اولاد رسول کے دشمن ہیں ان سے بھی محبت ہے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے دوست آپ کے دوست اور ان کے دشمن آپ کے دشمن، لیکن آپ بالکل خلاف فطرت نظام بنائے ہوئے ہیں. پھر اگر کہیں دو آدمی لڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی جان بھی لے لے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ. عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو تم لوگ، یہ مسئلہ کیا ہے. تو بزرگان گرامی مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو دل میں ہیں زبان پہ نہیں آ سکتی. زبان پر وہ باتیں لے آتے ہیں کہ جسے کم از کم دنیا کے سامنے بظاہر پیش کیا جا سکے. اگر قاعدہ تو یہ تھا کہ رسول سے محبت تھی تو جو رسول کے قریبی قریب تھے ان سے بھی محبت ہوتی. اب اگر رسول سے عداوت ہوتی تب ان سے بھی عداوت ہوتی. یہی ہونا چاہیے تھا نا. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ رسول سے آپ کا تعلق کیا ہے اور پھر یہ تعین کروں کہ اب آل رسول سے، رسول کے پیاروں سے آپ کو کیا تعلق ہونا چاہیے. ایک صورت تو یہ ہے نا کہ ہم سفر شروع کریں رسول کی ذات سے اور پھر دائرہ جیسے جیسے بڑھتا جائے اسی اعتبار سے ہم بھی بڑھتے جائیں کہ رسول سے محبت ہے تو اب جو قریبی دائرہ اس سے کیا ہوگا، اس کے بعد جو دائرہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر اتفاق سے ہمیں رسول کا رویہ نہ معلوم ہو تو دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دائرے کے باہر سے سفر شروع کریں اور دیکھیں کہ ان سے محبت ہے تو پھر اس سے آگے جو دائرہ ہے ان سے بھی محبت ہوگی. اس کے بعد مرکز آتا ہے تو اب مرکز سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور اگر اس کے الٹ ہے کہ ان سے عداوت ہے، اس دائرے کے آگے جو دائرہ آتا ہے ان سے بھی عداوت ہے، اس سے آگے جو دائرہ آتا ہے ان سے بھی عداوت ہے، تو پھر مرکز سے بھی لازماً عداوت ہوگی. اب صورت یہ ہو کہ جو آل محمد کا نام لے وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، ان کا جان و مال حلال ہے، ان کی جان لے لو تو انشاءاللہ جنت کے اندر تمہیں محلات ملیں گے. ہے یہ نظریہ اس دور میں موجود ہے. تو یہ تو آخری دائرہ تھا محبوں کا جو نام لینے والے تھے آل محمد کا. ان کو قتل کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے، ان سے لا تعلق رہنا، ان سے دشمنی کرنا عین ثواب ہے. ہم تبرہ کریں تو کہتے ہیں یہ خلاف اسلام ہے، اور آپ کی پوری ایک قوم سے اجتماعی طور پر تبرہ کر رہے ہیں، وہ عین اسلام ہے. چلیے یہ اسلام ہوا کہ ان کو نہ مانیے، ان سے دشمنی ہے، ان سے آگے بڑھے، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے علماء، ان کے مجتہدین، ان کے آیات اللہ، ان کی وہ ہستیاں جن سے یہ علم اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ انتہائی گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، انہیں آپ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس سے آگے بڑھے تو آل محمد کی وہ جماعت نظر آتی ہے جس میں ائمہ شامل ہیں اور ان ائمہ کے متعلقین شامل ہیں. ان ائمہ سے آپ کی عداوت کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دیں، ہر ایک کو قتل کریں. ہوتے ہوتے معاملہ علی و سیدہ و حسین تک پہنچے تو وہاں دشمنی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے اسلام کے ممبروں سے 90 سال تک علی ابن ابی طالب پر لعنت بھیجنا ضرورت شریعت سمجھا جائے، سنت سمجھا جائے، اس طرح سے آپ کی نفرت کا حال ہو. تو اب
ابتدائی دائرے سے نفرت شروع ہوئی ہے، ہر منزل پہ عداوت چلتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ علی تک پہنچ گئے، سیدہ تک پہنچ گئے، عداوت چلتی گئی۔ اس کے بعد مرکز آ گیا رسول کی ذات، آپ نے کہا ہم تو عاشق رسول ہیں، کون مانے گا؟ بات ہی یہ ہے کہ در حقیقت فتح مکہ کے مرحلے پر آپ کے سامنے چارہ کار اور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسلام قبول کر لیں۔ حسد پہلے سے تھا، حسد پہلے سے تھا، وہ حسد اب بھی دل میں رہا، لیکن اب اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہیں، تب تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں دو ٹکے کی اوقات نہیں رہ جائے گی، اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اب اپنے کو مسلمان تو کہنا ہے، مسلمان کہے بغیر گزارا نہیں، اور مسلمان کہنے کے بعد چاہے رسول کے مقام کو کتنا ہی پست کریں کہ ان کو اپنے جیسا کہہ دیں، بڑا بھائی کہہ دیں، ان کو خطا و نسیان کا حامل کہہ دیں، ان کو بیماری میں نعوذ باللہ ہذیان کرنے والا کہہ دیں، سب کچھ کہہ لیں، لیکن پھر بھی رسول کو رسول تو ماننا پڑے گا، رسول کو رسول اللہ تو کہنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے اب جب ان کو رسول مان رہے ہیں تو پھر اب ان سے لڑائی تو نہیں ہو سکتی، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نہ لڑو، لیکن اس کے بعد جتنا عمل ہو وہ عمل بتائے کہ یہ صرف تمہاری محبت زبانی ہے، دل سے صحیح نشانہ رسول کی ذات ہے تمہارا۔ یہ پورا حسد کا مرکز اگر کوئی ہے تو رسول کی ذات ہے۔ سمجھ لیجئے آج تک تاریخ علی ابن ابی طالب کا جرم نہیں بتا سکے گی، جو کچھ تاریخ نے سلوک کیا ہے علی کے ساتھ وہ جرم نہیں ثابت ہو سکے گا، سوائے اس کے کہ یہ مانا جائے کہ در حقیقت یہ رسول کا غصہ ہے جو نکالا جا رہا ہے علی کی ذات پر، یہ رسول کے عناد ہے، رسول سے دشمنی ہے جو شرط کی جا رہی ہے اولاد رسول کے اوپر، آل رسول کے اوپر۔ تاریخ نے وضع کر لیا ایک لفظ، دیکھیے ہمیں شریعت نے اگر کوئی اصطلاح دی ہے آل کے حوالے سے تو وہ آل رسول کی اصطلاح ہے۔ ہمیں درود کی تعلیم دی گئی نا، تو یہ ارشاد ہوا کہ پروردگارا تو رسول پر درود بھیج اور ان کی آل پر درود بھیج، اسی طرح جیسے تو نے ابراہیم پر ان کی آل پہ درود بھیجا، یعنی ابراہیم کے ساتھ آل کا لفظ ہے یا آل رسول، رسول کے ساتھ آل کا لفظ ہے۔ اب یہ کون ہے کون نہیں یہ بحث تو بعد میں کرتے رہنا، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ کوئی آل رسول ہے، کوئی جماعت ہے جو آل رسول کہلاتی ہے۔ تاریخ نے بعد میں علی ابن ابی طالب کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے نئی اصطلاح وضع کی، آل علی۔ یہ جتنے واقعات ہوئے قتل و غارت گری کے، یہ کہہ کے کہ اولاد علی میں سے یہ افراد تھے، ان کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ کربلا میں بھی جن کو شہید کیا گیا ان کو بھی آل رسول کہہ کے نہیں، اولاد علی کہہ کے مارا گیا۔ یہ لفظ وضع کیا، کوشش یہ تھی کہ آل رسول کو رسول سے جدا کر لیا جائے، تو اس کے لیے ضرورت ہوئی کہ کس کے ساتھ نسبت دی جائے، تو یہ لفظ وضع کیا گیا آل علی، ورنہ آل علی کی کوئی اصطلاح شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول تو خود ارشاد فرما چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کی نسلوں کو ان کے صلب میں رکھا، ابراہیم کی نسل ان کے صلب سے تھی، موسیٰ کی اور جتنے نبی ہیں ان کی نسلیں ان کے صلب سے تھیں۔ اللہ نے میری نسل کو، میری آل کو اے علی تیرے صلب میں رکھا۔ اب علی کی اولاد نہیں کہلائے گی، اولاد رسول کہلائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حیات رسالت میں بھی امام حسن و امام حسین فرزندان رسول کہلاتے تھے، اور یہ رسول کو باپ کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ یہ اس وقت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ یہ آل رسول ہیں، فرزندان رسول ہیں۔ آج بھی غلطی سے صحیح، سہون صحیح زبان سے لفظ نکل جاتا ہے یا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے سچائی کا کہ آپ بھی سیدوں کو اولاد رسول کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، لیکن جن کو آج آپ آل رسول کہتے ہیں ان کو اموی دور میں آل رسول نہیں کہا جاتا تھا، یہ آل علی کہلاتے تھے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ کسی صورت سے رسول سے الگ کرو تاکہ پھر تلوار چلانے میں سہولت ہو جائے۔
مقصد تو یہی ہے کہ نسل رسول منقطع کی جائے. مسئلہ کیا تھا؟ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ قرآن نے ایک بہت بڑا چیلنج کر لیا تھا ان حاسدوں کو ابتدائے اسلام میں، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اے رسول ہم تمہیں تو نسل کی کثرت عطا کریں گے اور تمہارا جو دشمن ہے وہ دمکٹا رہ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے یہ بھی فضل کیا تھا رسول کی ذات پر، وہ کتاب و حکمت اور ملک عظیم تو دیا ہی تھا، یہ بھی فضل تھا. انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کثرت عطا کرتے ہیں. تو اب وہ کثرت عطا کی تھی اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ان شانئک هو الابتر، یہ جو تمہارے دشمن ہے نا اس کی نسل کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو جناب والا کیفیت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یزید کے 15 بیٹے تھے، 15 بیٹے تھے، خدا جانے کے 15 تھے کہ نہیں، لیکن کم از کم ان کی تعداد اتنی تھی کہ مورخ ان کو اتنی بڑی تعداد میں ظاہر کرے. اور ادھر حسین کا فقط ایک بیٹا بچا تھا، زین العابدین. لیکن آج دنیا میں جو نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کسی صورت سے ان کی نسبت اولاد رسول سے ہو جائے. کتنے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، فریب دے کر وہ کہتے ہیں ہم بھی سید زادے ہیں، ہم بھی اولاد رسول ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا فخر کوئی نہیں کہ کوئی اولاد رسول ہو. اور ادھر کیا یزید کے 15 بیٹوں کی اولاد نہیں ہوگی؟ یقیناً دنیا میں موجود ہوگی. لیکن دنیا میں بتائیے کوئی ایک فرد جو یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں. تو کوشش یہی تھی کہ وہ جو اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، تم دم کٹے رہ جاؤ گے، میرے رسول کی نسل باقی رہے گی، اس کا نام باقی رہے گا. تو علی اور اولاد علی کہہ کر جن کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ یہی تو نسل رسول ہے، ان کو ختم کر دیں گے تو خدا جھوٹا ہو جائے گا. کوشش یہ ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اصل لڑائی رسول کی ذات سے ہے، اصل لڑائی علی سے نہیں ہے، اصل لڑائی حسن و حسین سے نہیں ہے. اور جب اس حوالے سے دیکھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا اس ساری اہتمام کا، یہ جو حسین کی شہادت پر یہ جو فرش عزا بچھائی جاتی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوگا کہ یہ ہم حسین کا ماتم نہیں کر رہے، ہم یہ رسول کا ماتم کر رہے ہیں. یہ مظالم حسین پر حسین سمجھ کر کیے جاتے تو بخدا ہم کبھی غم نہ مناتے. یہ مظالم حسین پر رسول سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، وارث رسول سمجھ کے کیے جا رہے ہیں. اور اس بات کا احساس حسین کے دشمنوں کو بھی تھا اور حسین کے ساتھیوں کو بھی تھا. جب یہ قافلہ پہنچا ہے شہر کوفہ میں تو وہاں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے، تاریخی خطبہ ہے. تمام خطبہ لفظ بلفظ تاریخوں میں موجود ہے، باقاعدہ خطبات زینب کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں خطبے جمع کر دیے گئے ہیں. تو جو آپ نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا تھا اس میں ابتدائی جملہ تھا یہ کہنے کے بعد کہ میں حمد کرتی ہوں اللہ کا، حمد کرتی ہوں اللہ کی، اس اللہ کی جس نے ہمیں رسالت سے سرفراز کیا، رسالت سے سرفراز کیا، ہمیں سرفراز کیا. اور اس کے بعد آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں. تو اب اپنا تعارف کرانے کے لیے کہا کہ میرے بابا، دیکھیے کہنا تو چاہیے تھا میرے جد، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے جد رسول خدا تھے، کہا میرے بابا رسول خدا تھے، میرے بابا رسول خدا تھے. اپنے درود پڑھتے ہوئے درود بھیجا ہے تو یہ کہا ہے کہ درود ہو میرے بابا رسول خدا پر اور ان کی آل اطہار کے اوپر. یہ جو کہا بابا تھے گویا یہ بتا رہی ہیں کہ تم مجھے نسل رسول سے باہر نہ سمجھنا. سامعین گرامی، ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں جناب زینب نے ایک قول نقل کیا ہے یہ کہہ کر کہ بابا نے یہ فرمایا تھا. جب کبھی یہ روایت سامنے آتی ہے تو عام طور پر تصور یہی جاتا ہے کہ یہ روایت شاید وہ اپنے والد گرامی جناب امیر سے روایت کر رہی ہیں. اب روایت ہی بیان کروں. کربلا میں
حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے ہیں شہزادی کے، بھتیجی سے یہ کہتے ہوئے کہ بیٹی ذرا اپنا مشکیزہ تو لا دو، میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کروں. اور اس کے بعد شہزادی زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے، شہزادی مجھے اجازت دیجیے میں بچی کے لیے پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں. تو جناب زینب نے ایک مرتبہ سر سے پیر تک دیکھا تھا اور کہا تھا کہ بھیا عباس ذرا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. جناب حضرت عباس نے زانو ادب طے کیے تھے، مؤدب ہو کے بیٹھ گئے تھے. زینب نے اس وقت بیان شروع کیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے شاگرد بیٹھا ہے اور استاد درس حدیث دے رہا ہے. جناب زینب نے کہنا شروع کیا کہ کمسنی کا زمانہ تھا، میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی. اب جو یہ جملہ کہا نا تو ہم نے اس سے مراد لیا کہ علی کے گود میں بیٹھی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے حسنین کو یہ اختیار تھا، حسنین کو یہ اختیار تھا کہ رسول کو بابا کہتے تھے، تو زینب کا مرتبہ معمولی مرتبہ نہیں ہے. یہاں ہو سکتا ہے کہ جناب زینب کہہ رہی ہوں کہ میں رسول کی گود میں بیٹھی تھی، کم سن تھی نا، چھوٹی عمر تھی تو گود میں بیٹھی ہوئی تھی. تو کہتی ہے کہ میرے سر سے چادر ڈھلک گئی تھی، تو اس وقت بابا نے میرے بازوؤں پہ بوسے دیے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. میں نے پوچھا تھا بابا کس بات پہ آنسو بہا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا تھا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرے ان بازوؤں میں رسی باندھی جا گئی ہے، رسی باندھی گئی اور تجھے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے. کہا اس دن سے مجھے اس قول پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بات کیوں کہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور جب اللہ نے مجھے تیرا جیسا بھائی عطا کیا تھا تب تو میں سمجھتی تھی کہ میرے سمجھ کا قصور ہے، بابا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا. کون ہے جو میرے بازو میں رسیاں باندھے، کون ہے میرے بازو میں رسیاں باندھے؟ لیکن آج اب جو تو میدان کی طرف جا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسیاں بھی بندھیں گی، بازاروں میں بھی پھیلایا جائے گا. سامعین گرامی، یہ کیفیت کچھ ایسی تھی، جناب زینب کے بازوؤں میں رسن کا بندھنا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ تاریخ میں اس کے بعد بھی جب کبھی کٹے بازوؤں کا ذکر آیا تو ساتھ ہی زینب کی بے چادری کا بھی ذکر آیا، زینب کے بازوؤں میں بنے ہوئے رسن کا بھی تذکرہ آیا. میں بس ایک منظر کا تذکرہ کروں کہ یہ کب تذکرہ آیا. یہی قافلہ مدینے پہنچا تو اس قافلے کے ساتھ ایک گائیڈ کے طور پر راستہ دکھانے کے لیے ایک شخص بشیر ابن جزلم آیا تھا جو قافلے کو لے کے مدینے تک آیا تھا. جب مدینے کے دروازے پہ قافلہ پہنچا تو جناب زینب نے کہا کہ بس قافلہ یہیں رک جائے، ہم مدینے میں یوں نہیں جائیں گے. مدینے والوں سے جا کے کہو زینب آئی ہے، استقبال کے لیے آئیں، جا کے خبر دو کہ زینب آ گئی ہے. اس مرحلے پر بشیر ابن جزلم سے جناب زینب نے پوچھا کہ پوچھوایا کہ یہ سوال کرو کہ یہ اس کا باپ شیر کہا کرتا تھا، جزلم شاعر تھا، تو یہ بھی شیر کہہ لیتا ہے؟ جواب دیا اس نے کہ ہاں کچھ مصرے موضوع کر لیتا ہوں. تو کہا اچھا جاؤ جا کے لوگوں کو خبر دے دو کہ ہم واپس آ گئے ہیں. بشیر آیا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا ہوا مسجد نبی میں پہنچا، مسجد نبی میں جا کے ممبر پہ کھڑا ہو گیا. اب مدینے کے لوگ اس کی آواز سن کے اس کے پیچھے پیچھے چلے، پوری مسجد بھر گئی لوگوں سے، مدینے والوں سے. اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے تفصیل بتانی شروع کی. لوگوں حسین یہاں سے کربلا گئے تھے، مکے سے کربلا گئے تھے، کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کے شہید کر دیے گئے. اس کے بعد اہل حرم ان کے جتنے عزیز تھے، جتنی بیویاں تھیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. اور اب وہ بیویاں واپس آئی ہیں. ابھی اس نے یہاں تک بات کی تھی کہ حسین شہید ہو گئے، اہل حرم کو گرفتار کیا گیا، بازاروں میں لے جایا گیا. تو ایک مرتبہ مسجد نبی کے ایک ستون کے پاس سے ایک بیوی کی کڑکدار آواز آئی، اے شخص زبان سنبھال کے بات کر، ایسا اس کی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایک مرتبہ چونکا، لوگوں سے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ معظمہ کون ہے جو مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ذرا احتیاط سے بات کرنا، یہ عباس کی ماں ام البنین ہے.
یہ عباس کی ماں ام البنین ہے. بزرگان گرامی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ممبر سے اترا بشیر اور چل کے پہنچا بی بی کے پاس, قدموں پہ جا کے سر رکھ دیا. بی بی آپ کے بڑا مرتبہ ہے, بڑی شان ہے آپ کی, آخر آپ نے کون سی ایسی بات محسوس کی کہ مجھ پہ غلط بیانی کا آپ کو شبہ ہوا؟ کہا تو نے یہی کہا ہے نا کہ حسین کا سر کاٹا گیا, زینب و ام کلثوم کو بازاروں میں پھیلایا گیا. اس نے کہا بیوی ایسا ہی ہوا تھا. کہا پھر تو جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے مرنے کا تذکرہ نہ ہو؟ میرا بیٹا زندہ سلامت رہے اور حسین کے گردن پہ چھری چل جائے, زینب کے سر سے چادر اتر جائے. اس نے کہا بیوی میں نے تو اختصار کی خاطر مختصر طور پر واقعات بیان کیے تھے, اس لیے تفصیل نہیں بیان کی, ورنہ بیوی جب تک آپ کا بیٹا سلامت رہا کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتا, کسی میں جرت نہ تھی کہ زینب ام کلثوم کے پردے کو ہاتھ لگا سکتا. بس سامعین گرامی دو جملوں کی ضرورت اور دے دوں, واقعے کو ذرا سے مکمل کر دوں کہ جب یہ بات ہو گئی تو اب پرسکون ہو گئی. ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کیا جناب ام البنین نے, مولا علی آپ سے کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کر دیا. میں سرخرو ہو گئی, میرے لال نے میری عزت رکھ لی. اس کے بعد خاموش ہو کے سارا تذکرہ سنتی رہی. جب پورا واقعہ بیان کر چکا بشیر تو اب مخاطب ہوئی. دیکھیے ابھی تک ایک ذمہ دار خاتون بول رہی تھی, اب ذرا ماں کا جذبہ بیدار ہوا. دل چاہا کہ ان کے بیٹے کا کچھ تذکرہ ہو جائے. کہا بشیر اے شخص ذرا سی یہ تو بتا کہ میرا بیٹا شہید کیسے ہوا تھا, میرا عباس کیسے مارا گیا. بشیر نے بیان کرنا شروع کیا کہ بی بی آپ کا شہزادہ مشکیزہ لے کے دریا پہ گیا تھا, دریا پہ اس نے قبضہ کر لیا, مشکیزے کو پانی سے بھر لیا, لے کے واپس پلٹا تو راستے میں ایک بازو اس کا کٹ گیا, اس کے باوجود چلتا رہا, دوسرا بازو کٹ گیا, پھر بھی وہ چلتا رہا. اتنے میں مشکیزے پہ تیر لگا, پھر اس کے سر کے اوپر ایک گرز لگا تو وہ گھوڑے سے نیچے گرا, اور اس طرح آپ کا فرزند شہید ہوا. اب جو یہ بیان کیا تو ماں کا ذہن کہیں اور پہنچ گیا. ایک مرتبہ کہا گیا پھر تو بتا کیا ہوا تھا. اس نے کہا ایک بازو کٹا, دوسرا بازو کٹا, پھر سر پہ گرز لگا, پھر آپ کا شہزادہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا. اب جو یہ جملے کہے تو ایک مرتبہ اس سے اس توجہ ہٹا کے مجمع سے مخاطب ہوئی, لوگوں ذرا انصاف کرو, اگر کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. ارے میرے بچے کے دونوں بازو کٹ گئے تھے, گھوڑے سے گرا ہوگا تو کس طرح فرش خاک پہ آیا ہوگا. عالم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون. رب العالمین ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما. یا اللہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما, حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. رب العالمین اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جل ظاہر فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مومنین ایک ضروری اعلان سنیں. اس وقت حسین ساجوانی صاحب کے گھر پہ شب بیداری ہے اور جناب مولانا سید منتظر عباس نقوی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی درخواست ہے. حسینیہ کے باہر بس کا انتظام ہے جو آپ کو لانے اور لے جانے کے لیے موجود ہے. بروز پیر 21 اپریل شب اربعین ہے اور 22 اپریل منگل روز اربعین ہے. بعد نماز ظہر اور عصر با جماعت یہاں پہ ادا ہوگی. اس کے بعد زیارت اربعین پڑھی جائے گی اور اس کے بعد مجلس کا اہتمام ہے. مجلس کے بعد نیاز کا انتظام ہے. کل بروز جمعہ 16 صفر شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے اور رات کو مجلس کے بعد تابوت امام رضا علیہ السلام برآمد ہوگا. آپ سے شرکت کی درخواست ہے. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید سرور حسین مرحوم اور تمام جملہ مرحومین مومنین. یا حسین حسین سکینہ